علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، آج کل ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کئی جگہوں سے فتوے موصول ہو رہے ہیں اور کئی گوشوں سے علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں، اس لیے قربانی نہ کر کے اس کی قیمت غریبوں کو دے دینا بہتر ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، لوگ پریشان ہیں، اس سے زیادہ پریشان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس سے کہیں زیادہ لوگ پریشان تھے۔ ارے وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ لوگ پتیاں کھا کر کے زندگی گزارتے تھے، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ اس دور میں یہ کہا گیا ہو کہ قربانی نہ کر کے غریبوں کی مدد کر دی جائے، بے کسوں کی مدد کر دی جائے، ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دراصل اسلام کو چینج کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کی منمانی تشریح کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ محترم ناظرین، قربانی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، وہ خون بہا کر کے ہی ممکن ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسے باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس کی قیمت دینا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، انہیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، انہیں اپنی سوچ کو شریعت کے پانی سے صاف کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ دوسروں کا ہیلپ کیا جائے، بالکل ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، دوسروں کا ہیلپ کریں آپ، لیکن ہیلپ کرنے کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ ان شکلوں کو اختیار کر کے ہیلپ کیجئے نا۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی جانور قربانی کے لیے خریدتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کئی جانور خریدیں، وہ ایک ہی جانور پر اکتفا کریں اور باقی جو جانوروں کی قیمت ہے جو خریدنے میں صرف ہوتی ہے، ان قیمتوں کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر دیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ کئی حصے ڈالتے ہیں، قربانی میں کئی حصے ڈالتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کو ایک حصے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور باقی حصوں کی جو قیمت ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھرانے میں کئی لوگ ہوتے ہیں اور سب کماتے ہیں اور سب الگ الگ قربانیاں کرتے ہیں، ان سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ایک ہی قربانی کیجئے، ایک قربانی سارے گھر والوں کے لیے کفایت کرے گی انشاءاللہ، اور باقی کے جو قربانی کی قیمتیں ہیں اسے غریبوں میں آپ خرچ کر دیجئے۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فیملی والے کئی قربانیاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک قربانی کر کے باقی جانوروں کی جو قیمت ہے اسے آپ غریبوں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، تو ان شکلوں کو اختیار کرنا چاہیے، راستہ بنانا چاہیے۔ راستہ کھلا ہوا ہے، آسان ہے، لیکن ہم اسے ڈھونڈنے کے بجائے، اس سلوشن کی طرف بڑھنے کے بجائے، حل نکالنے کے بجائے ڈائریکٹ اسلام کے اندر ہی نقطہ چینی کرنے لگتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے اندر ہی معاذ اللہ سوراخ کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ تو قربانی کے عوض میں، قربانی کے بدلے میں قیمتیں نکال کر کے غریبوں کی مدد کرنا، یہ اسلام کی منمانی تشریح ہے۔ ایسے لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک مجرم ہیں، کیونکہ اس طرح کی کوئی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں کہیں بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے اسے نہ اپنایا جائے، بلکہ نارمل انداز میں قربانی کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔